کہ آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی اچھے عالم سے سیکھیے، کسی آئرے گہرے سے آپ دین مت سیکھیے جس کا خود کا عقیدہ درست نہیں ہے، جس کا خود کا نالج درست نہیں ہے۔ آپ ان سے علم حاصل کریں گے، سیکھیں گے تو وہ خود گمراہ، آپ کو بھی وہ گمراہ کر دیں گے۔ آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں، آپ بتائیں گے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہے، کیسا مسلمان؟ آپ بتائیں گے میرے پاس اسلام ہے، اسلام کی دولت ہے، اس لیے میں مسلمان ہوں۔ تو پھر اسلام کس کو کہتے ہیں، یہ سوال ہے۔ کوئی شخص اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو دونوں چیزوں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، پیارے نبی کی رسالت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا کرتا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، پیارے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں لازم ملزوم ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، یاد رہے گا، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ یاد رکھے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا، اس کے کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، رسولوں کے اوپر ایمان لانا، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي آخره: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ یہ حدیث اگر آپ دیکھیں گے تو احادیث کے مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی ہے،
مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے۔ جو الفاظ حدیث ہم نے نقل کی ہے آپ لوگوں کے سامنے وہ مشکات اول سے کی ہے۔ یہ جو حدیث ہے بہت اہم ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اقوال ہیں، جتنے بھی حدیثیں ہیں، ساری کی ساری پیاری ہیں، لیکن یہ حدیث اور بھی زیادہ پیاری ہے اس ناحیے سے کہ اہل علم کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ نصف دین ہے، یہ پورے دین کے برابر ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ام السنہ ہے۔ اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ ام السنہ کا مطلب سنتوں کی ماں، جس طریقے سے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے علم کے لیے بتا دوں، سورۃ الفاتحہ کے تقریباً 14 نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہم لوگ جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ جو سورہ ہے اہل علم کہتے ہیں کہ اس سورہ کے 14 نام ہیں۔ 14 سے بھی زیادہ بیان کیے گئے، 15، 16، 20 تک بیان کیے جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اتنے سارے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام ام القرآن ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ام القرآن، مطلب قرآن کی ماں، قرآن کا اصل، قرآن کی جڑ۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں، جتنے بھی عنوان ہیں، تمام مضامین کو اختصار کے ساتھ اجمالی طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان فرما دیا۔ تو اہل علم کہتے ہیں، بالخصوص امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ جو حدیث ہے، اچھا اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ غور سے سنیے، یہ جو حدیث ہے ہم لوگ بچوں کو، بچیوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو بالکل اسی انداز سے آج کا خطبہ میں نے اسی حدیث کو بنایا ہے، اسی حدیث کو ٹاپک بنایا ہے۔ یہی حدیث انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ غور سے سنیے، بہت ساری باتیں اس حدیث کے اندر ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ چلا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ام السنہ ہے، تمام حدیثوں کی ماں۔ جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری کی ساری حدیثیں اسی حدیث سے نکلی ہوئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ حدیث کتنی اہم ہوگی۔ آئیے یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن۔ ذات یومن کا مطلب ہوتا ہے ایک دن، ون ڈے۔ ایک دن ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کا مجمع تھا، ہم لوگ اللہ کے نبی سے دین سیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اور اس جملے سے ایک نقطہ کیا ملا کہ آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی اچھے عالم سے سیکھیے، کسی بڑے عالم سے سیکھیے، کسی آئرے گہرے سے آپ دین مت سیکھیے۔ جس کا خود کا عقیدہ درست نہیں ہے، جس کا خود کا نالج درست نہیں ہے، آپ ان سے علم حاصل کریں گے، سیکھیں گے تو وہ خود گمراہ، آپ کو بھی وہ گمراہ کر دیں گے۔ صحابہ اکرام کو وقت ملتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، علم سیکھتے تھے، پیارے نبی سے علم سیکھتے تھے۔ مجلس لگتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ اکرام ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے، دین کی باتیں ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی۔ آج تو دینی مجلس ختم ہو جانے کے برابر ہے، کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ دعوت کا کام کرنے والا بھی نہیں ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی 10 لوگ ایسے ہی بیٹھتے ہیں، یا نماز سے پہلے یا کوئی ایسا موقع ہم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ایسے ہی دین سیکھنے کے لیے۔ دینی مجلس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ۔ ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ رب العالمین عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ کوئی بندہ اگر مجلس کی نیت سے نہیں آیا، ایسے ہی گھومنے کے لیے آیا تھا، دیکھا کہ مجلس قائم ہے، دینی باتیں ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہے، بیٹھ گیا، بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، ایسے ہی بیٹھ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے بھی معاف کر دیتا ہے، اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو دینی مجلس آج دیکھیے، جتنا بھی افسوس کیا جائے اس بات کے اوپر کم ہے
آج اگر چند لوگ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے سارے کے سارے وہ ادھر موبائل کے ساتھ مشغول ہے، یہ ادھر اپنے موبائل کے ساتھ مشغول ہے، وہ ادھر اپنے موبائل کے ساتھ مشغول ہے۔ مطلب ہماری مجلس بھی ہوتی ہے، ہم چند لوگ بیٹھتے بھی ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے وہ نیچے منڈی کر کے اپنا دیکھ رہا، وہ خود اپنا دیکھ رہا، وہ خود اپنا دیکھ رہا، لیکن آپس میں بات کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس موبائل کا فتنہ کیا ہے۔ موبائل نے آج انسان کو اجنبی بنا دیا ہے، ساتھ رہتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہے۔ 2-4 بھائی ایک گھر میں بیٹھے ہوئے الگ الگ کرسی پہ، ابا جان بھی ہے، اماں جان بھی ہے، سب اپنا اپنے موبائل میں بزی ہیں، بات کرنے تک کی فرصت نہیں۔ اگر بات کریں گے تو ادھر ہاتھ بھی چلتا ہے، ادھر بات بھی ہم کر رہے ہیں۔ ابا کچھ بول رہے ہیں، امی کچھ بول رہی ہے، خاموشی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ان کی طرف دیکھیں سنیں۔ آج ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی سنت کیا ہے؟ وقت ملتا تھا ایک جگہ بیٹھتے تھے، قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے تھے۔ ابھی وقت ملا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے، بہرحال وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ رسول بیان فرماتے ہیں اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی آیا، اچانک ایک آدمی آیا ہمارے پاس۔ کیسا آدمی تھا وہ؟ شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بالکل سفید تھے، صرف سفید نہیں تھے، شدید کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابی رسول حدیث بیان فرماتے ہیں کہ انتہائی سفید لباس میں وہ شخص آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا سفید کپڑے کی بات آئی تو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کتاب الطب کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے کو اپنے اوپر لازم کر لو، سفید کپڑے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ دوسرے رنگ کا آپ کپڑا پہنیں گے تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص سفید کپڑا استعمال کرتا ہے اور یہ سوچ رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کپڑا پسند ہے، اللہ رب العالمین کو یہ رنگ یہ کلر پسند ہے، تو پھر اسے اجر و ثواب بھی ملے گا، یاد رکھیے۔ پیارے نبی نے کہا کہ سفید کپڑے کو لازم پکڑ لو اور اسی میں اپنے میت کو دفن بھی کرو۔ کفن کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ سفید۔ اچھا دوسرے رنگ میں اگر کفن پہنایا جائے، کفن دیا جائے تو بھی جائز ہے، لیکن سفید کپڑا دیا جائے تو یہ اچھا ہے۔ کتنا کپڑا دیں گے یہ الگ بحث ہے، ایک بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے ادھر جو مشہور ہے کہ مردوں کے لیے 3 کپڑے، عورتوں کے لیے 5 کپڑے، ایسا ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اگر ایک کپڑا بھی اگر دیا جائے تو بھی جائز ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا جب انتقال ہوا تو ایک کپڑے میں کفن پر ایک کپڑا پہنایا گیا، ایک ہی کپڑا کفن میں دیا گیا اور دفن کیا گیا۔ تو ایک کپڑا بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے، 3 بھی جائز ہے، 4 5 بھی جائز ہے، لیکن 5 کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ بہرحال ہم لوگ جو دیتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ میں نے اس لیے بتایا کہ جائز ہے، ایک کپڑا دیا جائے تو بھی جائز، 2 دیا جائے تو بھی، 3 دیا جائے تو بھی، 3 سے زائد دیا جائے تو بھی جائز ہے۔ سفید کپڑا دینا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال آئے وہ شخص، آئے دور سے آئے، سفید کپڑے، شدید سواد الشعر، بالکل کالے بال والے تھے۔ دیکھیے سفید کپڑے والے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، کالے بال والے تھے، علم سیکھنے کے لیے آئے تھے، سکھانے کے لیے آئے تھے۔ پہلے ہی میں اشارہ کر دوں کہ یہ جو شخص آیا یہ جبریل امین ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب بھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پیارے نبی کے پاس آتے تھے جبریل امین تو انسانی شکل میں آتے تھے۔ دحیہ کلبی ایک صحابی کا نام ہے، ان کی شکل و صورت اختیار کر کے، بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل و صورت میں اور انسانی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی سورۃ العلق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو اس وقت بھی حضرت جبریل امین آئے تھے پیارے نبی کے پاس، تو انسانی شکل میں آئے تھے۔ اور اس مرتبہ جو آئے حضرت جبریل امین پیارے نبی کے پاس، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہچان بھی نہیں پایا تھا شروع میں،
شروع میں پیارے نبی بھی نہیں پہچان پائے تھے کہ یہ جبریل امین ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے، بعد میں پہچان پائے۔ بہرحال آئے جبریل امین، انسانی شکل میں آئے، سفید لباس پہنے ہوئے تھے، بال بالکل کالے تھے۔ اچھا، اس جملے سے اہل علم نے ایک مسئلہ یہ نکالا اور ایک نقطہ یہ نکالا کہ آپ علم حاصل کیجئے جوانی میں، آپ جوانی میں علم حاصل کیجئے، جب آپ کے بال بالکل کالے ہوں تو پھر آپ علم حاصل کیجئے۔ تو کیا جوانی ہی میں صرف علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد علم حاصل نہیں کرنا ہے؟ نہیں، بعد میں بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اہل علم کا قول ہے کہ جیسے ہی بندہ پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، تب سے اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ کب تک؟ لحد تک، یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جائے تو علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے اہم جو پیریڈ ہے، وقت ہے، ٹائم ہے علم حاصل کرنے کا، کب؟ جب اس کے بال کالے ہوں، یعنی کہ وہ بالکل جوان ہوں۔ اسی طریقے سے اہل علم نے ان جملوں سے ایک نقطہ یہ بھی نکالا ہے کہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہا کرے، پاک و صاف رہا کرے، ہر اعتبار سے، جگہ کو بھی وہ پاک و صاف رکھے، بدن کو بھی وہ پاک و صاف رکھے۔ حضرت جبریل امین آئے انسانی شکل میں، بالکل صاف و شفاف۔ کسی حدیث کے اندر آپ کو لفظ ملے گا کہ چہرہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت تھا۔ بہرحال آئے، حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں، یہ جو شخص ابھی آیا پیارے نبی کے سامنے بیٹھا، ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اس جملے سے بھی اہل علم نے ایک نقطہ یہ نکالا کہ صحابہ اکرام ہر ایک مسلمان کے دکھ درد میں شامل ہوا کرتے تھے، ہر ایک کو پہچانتے تھے، ہر ایک کو جانتے تھے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کیا؟ نہیں جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز میں نہیں آیا تو اس کے تعلق سے ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے، بیمار تو نہیں ہے، باہر چلا گیا کیا، نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ دوسری حدیث کے اندر آپ کو الفاظ ملے گا، صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اشارہ کیا، کون ہے یہ؟ سب نے اشارہ کر کے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ آیا، سامنے بیٹھ گیا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ آیا، پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنا گھٹنا پیارے نبی کے گھٹنے سے ملا لیے، اس انداز سے بیٹھا۔ اہل علم نے مسئلہ یہ نکالا کہ طالب علم کو چاہیے کہ ان کی عادت، ان کے اطوار سب سے الگ تھلگ ہو، ان کے اخلاق سب سے زیادہ الگ تھلگ ہو۔ اسی طریقے سے جب علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تو نہایت اطمینان اور ادب کے ساتھ بیٹھے۔ صحابہ اکرام، سارے کے سارے صحابہ اکرام ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اہل علم نے مسئلہ یہ نکالا کہ اگر دینی مجلس ہو تو اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام بیٹھ کر سنتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ سروں کے اوپر پرند بیٹھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے پیارے نبی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور گھٹنے سے گھٹنا بھی ملا لیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ فوضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے ران کے اوپر رکھ لیے۔ فخذیہ، یہ جو ہو ضمیر ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی پیارے نبی کے ران کے اوپر رکھ لیے یا اپنے ران کے اوپر رکھ لیے۔ اگر پیارے نبی کے ران کے اوپر حضرت جبریل امین نے ہاتھ رکھ لیے، ابھی تک معلوم بھی نہیں ہے کون ہے، صحابہ اکرام کو بھی نہیں پتہ، تو پھر صحابہ اکرام کیسے برداشت کر لیے؟ علم میں باتیں ہو رہی ہے، ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجئے درس کے انداز میں۔ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، چلے گا، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آیا، سیکھنے کے لیے آیا۔ پیارے نبی جب برداشت کیے ہوئے ہیں تو صحابہ اکرام نے بھی برداشت کیا۔ بہرحال بیٹھ گئے، اس کے بعد سوال کیا کیا دیکھیے، قال فاخبرنی عن الاسلام، یا اللہ کے نبی مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ سوال، سب سے پہلا سوال یہی کیا، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں، آپ بتائیں گے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہے، کیسا مسلمان؟ آپ بتائیں گے میرے پاس اسلام ہے، اسلام کی دولت ہے، اس لیے میں مسلمان ہوں۔ تو پھر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ یہ جو سامنے والا شخص ہے، آیا ابھی
سوال کیا کیا؟ پہلا سوال اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے نبی یا محمد، اچھا الفاظ دیکھیے، یا محمد کہہ کر خطاب کیا، اے محمد فاخبرنی، آپ مجھے بتائیں اسلام کس کو کہتے ہیں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ بھی سنیے، ذہن میں رکھیے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ کہا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ یہ 5 چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ دیکھیے یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ کوئی شخص اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو دونوں چیزوں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، پیارے نبی کی رسالت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا کرتا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، پیارے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو پہلی چیز ہم تفصیل کے ساتھ نہیں بتا پائیں گے، اختصار کے ساتھ بتاتے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ پہلی چیز ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ گواہی دے بندہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وتقیم الصلاۃ، 5 وقت کی نماز پڑھے، قائم کرے۔ پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا ہے۔ پڑھنے کا کیا مطلب؟ جب دل چاہا پڑھ لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ پڑھنے کا کیا مطلب؟ ہم اپنے طریقے پر پڑھیں گے، ہم اپنے امام کے طریقے پر پڑھیں گے، ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں پڑھ لے۔ یہ پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا ہے۔ قائم کرنا کس کو بولتے ہیں؟ پیارے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ قائم کرنا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس انداز سے اگر کوئی نماز پڑھے، پیارے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھے، پیارے نبی جس طریقے سے نماز کا اہتمام کیے ویسے ہی اہتمام کرے، تو پھر یہ نماز کو قائم کرنا ہوا۔ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے۔ اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دیا ہے، طاقت دیا ہے، تو پھر وہ حج کرے۔ استطاعت ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، وَهُوَ كَالْكَافِرِ، حدیث ملے گا آپ کو کہ وہ کافر جیسا ہے، کافر کی طرح ہے۔ بالکل کافر نہیں کہا، ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استطاعت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا ہے وَهُوَ كَالْكَافِرِ، تو پھر وہ کافر کی طرح۔ یہ 5 چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سامنے والے نے سوال کیا تھا، پیارے نبی جواب دیے۔ اس کے بعد سامنے والا کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ قال صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا، فعجبنا له يسأله ويصدقه، بڑا تعجب ہوا، سوال بھی کرتا ہے اور جب جواب مل جاتا ہے تو پھر تصدیق بھی کرتا ہے، ہاں آپ نے سچ کہا۔ دیکھیے سوال کر رہا ہے، صحابہ اکرام کو ایسا لگا کہ سامنے والے کو نہیں معلوم ہے اس لیے سوال کر رہا ہے، اب جواب مل گیا تو خود ہی تصدیق کر رہا ہے، صدقت، آپ نے سچ کہا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے والا یہی استاد ہے، یہ شاگرد ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ ایسا نہیں لگ رہا ہے۔ جبریل امین آئے انسانی شکل میں، سوال کیا اسلام کس کو کہتے ہیں، ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ معلوم نہیں ہے، تبھی تو سوال کر رہے ہیں، اور جب جواب مل گیا تو پھر خود ہی تصدیق کر رہے ہیں۔ اہل علم نے ایک مسئلہ اور نکالا، ایک نقطہ نکالا کہ جیسے ہی حق آ جائے ہمارے پاس تو تصدیق کرتے ہوئے ہمیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جملہ سمجھ میں آیا؟ ہمارے پاس حق بات آ گئی، حدیث آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، اب تصدیق کرنے میں ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ثابت ہوا، فوراً تصدیق کی کہ نہیں آپ نے سچ کہا۔ صحابہ اکرام کہتے کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ بہرحال اسلام کس کو کہتے معلوم ہو گیا اختصار کے ساتھ، آپ کو بھی اختصار کے ساتھ معلوم ہو گیا۔ دوسرا سوال، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اے اللہ کے نبی، اے محمد مجھے بتائیں ایمان کے بارے میں، ایمان کس کو بولتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اب ایمان بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ 6 چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو
اسلام کے 5 ارکان ہیں، یاد رہے گا، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اچھا، ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ یاد رکھے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا، اس کے کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، رسولوں کے اوپر ایمان لانا، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ کے اوپر ایمان تفصیل کے ساتھ کبھی بتائیں گے۔ اگر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہ ہو تو پھر کوئی آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، کوئی عمل اللہ رب العالمین قبول کرے گا ہی نہیں۔ کتابوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، بے شمار کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی، آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ انبیاء اکرام کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے اور آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابھی بات چلے گی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی۔ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، فرشتے اللہ رب العالمین کے نوری مخلوق ہیں، جب چاہے جس کی چاہے شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک نقطہ اور مجھے یاد آ گیا، جبریل امین جو آئے نا تو مرد کی شکل میں آئے، اذ طلع علینا رجل مرد کو بولتے ہیں، مرد کی شکل میں آئے، عورت کی شکل میں نہیں آئے۔ اب احادیث کی کتاب پڑھیے، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، فرشتے جتنے مرتبہ دنیا کے اندر آئے عورت کی شکل میں کبھی بھی نہیں آئے۔ کیوں؟ اہل علم نے کئی ایک جواب دیے، ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ کفار و مشرکین کا ایک عقیدہ یہ تھا الاناث بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ سورۃ الزخرف کی غالباً آیت ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس لیے جتنے مرتبہ آئے اللہ رب العالمین کے فرشتے دنیا کے اندر لڑکی کی شکل میں، عورت کی شکل میں کبھی نہیں آئے، مرد کی شکل میں آئے۔ بہرحال ایمان کے بارے میں پوچھا تو 6 چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ پھر سامنے والے جو بیٹھے تھے جبریل امین، ابھی صحابہ اکرام پہچانتے نہیں تھے، پیارے نبی پہچان گئے تھے، جبریل امین پھر کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر تیسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، عن الاحسان، اے محمد مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ احسان، اب احسان کس کو بولتے ہیں؟ سنیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اس انداز سے کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ بندہ اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے اس انداز سے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو کم سے کم یہ یقین کرے اللہ تو اسے دیکھ ہی رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے عبادت ہونی چاہیے۔ تو کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کیا تھا، یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، آیت یاد ہے؟ سنے نہیں، آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے کچھ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لا ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ جو دنیا کے اندر آنکھیں ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، آپ کو دیا، ان آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے۔ ہاں، قیامت کے دن دعا کیجیے اگر ہم سب کو اللہ رب العالمین نے جنت دے دیا تو جسے جنت مل گئی، جنت میں اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو دنیا کے اندر ہم دیکھ نہیں سکتے، دنیا کی آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، کہا کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ضد کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے ہلکی سی تجلی ظاہر کی، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ ہلکی سی روشنی تجلی ظاہر کی، دکھایا حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں، یہ دنیا بھی آنکھیں دیکھ نہیں سکتا۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے بھائی مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا تصور کیجئے عبادت کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ نماز میں، عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ کام کرنے کے لیے گئے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کا باس اگر CCTV کیمرہ لگا دے، آفس سے دیکھ رہا ہے، تو اب کیسا کام ہوگا؟ اب وہ شخص کس انداز سے کام کرے گا؟
آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے کوئی نازیبہ حرکت کرے گا، ایسا ویسا کرنا، یہ وہ ادھر ادھر کی حرکت کرنا کوئی کرے گا؟ کوئی بندہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا۔ میں اللہ کے، آپ انٹرویو دینے کے لیے گئے، باس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سوال و جواب ہونا ہے، آپ ادھر ادھر کی حرکت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ اس کو احسان بولتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس دین اسلام کے تین مراتب ہیں، تین مراتب ہیں، یہ تین مراتب: اسلام، ایمان اور احسان۔ سمجھ میں مراتب، مرتبہ سمجھ میں آئے؟ لیبل، اسلام، اس سے اوپر ایمان، اس سے اوپر احسان۔ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک دائرہ بنا لیجئے، دائرہ، بہت بڑا دائرہ، یہ اسلام ہے۔ اس کے اندر ایک اور دائرہ بنا لیجئے۔ آپ اسلام قبول کر لیے، کلمہ پڑھ لیے، کلمہ پڑھنے والا منافق بھی تو ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، آپ دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایک بہت بڑا دائرہ بنائیے، یہ اسلام ہے۔ اس کے اندر ایک اور دائرہ بنائیے، یہ ایمان ہے۔ اب ایمان، اب اس کے اندر ایک اور دائرہ بنائیے، یہ احسان ہے۔ اب یہ احسان کے دائرے میں اگر آپ آ گئے تو اللہ رب العالمین کے ولی بن گئے، اللہ رب العالمین کے دوست بن گئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا، پھر ایمان کے بارے میں کیا، اس کے بعد پھر احسان کے بارے میں کیا۔ چوتھا سوال ہو رہا ہے، اخبرنی عن الساعہ، اللہ کے نبی مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ وہی سوال کر رہے ہیں سامنے والا جو فرشتہ حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے، کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ پیارے نبی نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے سوال کرنے والے سے بہتر نہیں جانتا، زیادہ نہیں جانتا، یہ جواب دیا پیارے نبی نے۔ مطلب یہ ایسا سوال ہے اس کا جواب مجھے بھی نہیں پتا، اور جو سوال کرنے والا ہے جبریل امین آپ کو بھی نہیں پتا۔ کیا پتا چلا اس جملے سے؟ قیامت کب آنی ہے پیارے نبی کو بھی نہیں معلوم، قیامت کب آئے گی فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، جبریل امین کو بھی نہیں معلوم، بس اللہ رب العالمین ہی جانتا قیامت کب آئے گی۔ تو پھر انتظار مت کیجئے، قیام ایسا نہیں کہ پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، جو کرنا ہے ہم کرتے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، اہل علم کہتے ہیں کہ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قیامت شروع ہو گئی۔ اب آپ کیوں قیامت کے انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ تو قیامت کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس جملے سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ علم غیب اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، کسی اور کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب کا مطلب جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہوگا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اچھا، سامنے والے نے ایک اور سوال کیا، پانچواں سوال، ٹھیک ہے قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے تو کم سے کم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ آخری بات بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی بات ختم کر دیں گے۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ سب سے پہلی نشانی کیا بتائی جانتے ہیں؟ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان، یہ قیامت کی نشانی بتائی۔ کہا کہ دیکھو جب ایسا لگے کہ ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو پھر یاد رکھنا قیامت، میں مفہوم بتا رہا ہوں، قیامت بالکل قریب ہے۔ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے، یہ ترجمہ ہوا ان تلد الامۃ ربتها۔ اہل علم نے مطلب یہ نکالا کہ بیٹیاں، اولاد اتنی نافرمان ہو جائے، اتنی نافرمان ہو جائے کہ ماں باپ کو ڈر لگے زبان کھولتے ہوئے، پتہ نہیں میرا بیٹا کیا بول دے گا۔ ماں باپ کو، ماں کو ڈر لگ جائے، پتہ نہیں میری بیٹی کیا بول دے گی۔ جب یہ ایسا ماحول بن جائے تو پھر سمجھ لینا ہے قیامت کی نشانی ہے، قیامت قریب ہے۔ اولاد نافرمان ہو جائے، اس لیے کبھی نافرمانی مت کیجیے، ماں باپ کی فرما برداری کیا کیجیے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آخری نشانی بتاتے ہیں، میری بات ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، بالکل چرواہا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فقیر کلاش، وہ بڑی بڑی بلڈنگ بنانا شروع کر دے، زمین کا مالک ہو جائے، فقیر تھا، کلاش تھا، ابھی زمین کا مالک ہو گیا ہے، بادشاہ ہو گیا ہے، بادشاہ بن گیا۔
تو پھر انتظار کرنا، قیامت بالکل قریب ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ پیارے نبی کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب یا قیامت جب آئے گی تو دنیا کے اندر، روئے زمین کے اندر ایک بھی کچا گھر نہیں رہے گا، پھوس کا گھر نہیں رہے گا، سب کا گھر پکا ہو جائے گا۔ آج بتائیے ایمانداری کے ساتھ سب کی خواہش ہے نا کہ میرا گھر پکا ہو جائے، میرا گھر عالیشان ہو جائے، میرے پاس بلڈنگ ہے، سب کی خواہش ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، جب ایسا ہو جائے سب کا گھر بن جائے گا۔ اچھا، اور ایک بات کہی پیارے نبی نے، یتطاولون فی البنیان، ایک تو بلڈنگ بنائیں گے، گھر بنائیں گے، اوپر سے ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے، میرا گھر اچھا، میرا گھر سب سے اچھا، میرا گھر تم سے اچھا، ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے۔ کہا کہ یاد رکھنا قیامت قریب ہے۔ جب چلے گئے پیارے نبی نے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ سوال کر رہا تھا اور میں جواب دے رہا تھا تو تصدیق بھی کر رہا تھا۔ کہا کہ نہیں، کہا کہ فَإِنَّهُ جبریل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل امین تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کوئی پوچھے کہ دین کس کو کہتے ہیں، یہ پوری حدیث سنا دیجیے۔ کوئی پوچھے اسلام کس کو کہتے ہیں، یہ پوری حدیث سنا دیجیے۔ یہ حدیث اگر آپ یاد رکھیں گے، میں نے شروع میں کہا جتنی بھی حدیثیں ہیں اسی حدیث سے نکلی ہوئی ہے۔ بہرحال ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔